سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی دادی جان، اور انہوں نے تقریباً 30 پیدل حج کیے ہیں، ساری زندگی روزے میں گزاری ہے، ساری زندگی، اور پھر اپنی قبر اپنے جانے سے پہلے تیار کروائی اور خود اس قبر کے اندر بیٹھ کے 6000 قرآن پاک ختم کیے۔ یہ ہیں کون؟ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ہیں سیدنا اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ محترمہ ہے، ان کی زوجہ محترمہ ہے، مکہ شریف میں پیدا ہوئی اور پھر ان کی شادی ہوئی مدینہ شریف میں، مدینہ شریف سے پھر انہوں نے ہجرت کی مصر کی طرف کہ جہاں آپ نے ڈیرا لگایا۔ ان کے ہمسائے یہودی تھے، غیر مسلم تھے، ان کی ایک بیٹی معذور تھی، چل نہیں سکتی تھی، بڑا علاج کروایا، بڑے لوگوں کے پاس لے کر گئے، تو سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے گھر میں جھونپڑے میں وضو کر رہی تھی، تو آپ نماز کے لیے وضو کر رہی تھی۔ غور سے آپ نے بات سننی ہے، اینڈ پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ میں آپ کو مدینہ شریف میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ چلتی چلتی سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، آپ وضو کر رہی تھی، نماز کا ٹائم تھا، تو وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا، کہتی ہیں مجھے بڑا ترس آیا، بچی ہے، خوبصورت ہے، چل نہیں سکتی، وضو کا بچا ہوا پانی حضرت صاحب ایسے انہوں نے پھینکا اس بچی کے اوپر۔ پھینکنے کی دیر تھی، نسبت رسول کا ٹاپک سننے والوں، پھینکنے کی دیر تھی۔ قاضی شمس الدین تاریخ ابن خلقان کے اندر لکھتے ہیں پھینکنے کی دیر تھی، جو سالوں سے ہی چل رہی تھی، بس پانی لگنے دیر تھی، وہ بچی معذور خود بخود کھڑی ہو گئی، کھڑی ہوئی اور خود چلتی ہوئی اپنے گھر میں گئی، اپنے یہودی والد کو بتایا۔ جب والد کو بتایا، بڑا حیران ہو گیا، میری بچی میں کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی طبیب کے پاس، کبھی کسی حکیم کے پاس لے جاتا ہوں، میری بیٹی ٹھیک نہیں ہوئی، آج کیسے ٹھیک ہوئی ہے بیٹا بتاؤ؟ کہنے لگی وہ ایک بوڑھی ماں ہے، ان کے چہرے پہ نورانیت بڑی ہے، پردے کا بڑا اہتمام ہے، وہ نئی نئی آئی ہے، میں ان کے پاس چلتی چلتی گئی ہوں، وہ وضو کر رہی تھی، عبادت کی تیاری میں لگی تھی، اور ان کے پاس برتن میں پانی تھا، انہوں نے پانی میرے اوپر پھینکا، اور اس پانی کے اندر ایسی پاور، ایسی طاقت، ایسا نسبت کا اثر تھا، میں خود بخود یوں فیل کرنے لگی، میری ٹانگوں کے اندر طاقت آ گئی، پاور آ گئی، اور میں خود بخود کھڑی ہوئی، اور میں نے خود بخود چلنا شروع کر دیا۔ یہودی نے کہا گل ہن اتھوں تک نہیں رہنی، بیٹا مجھے بھی لے جاؤ اس بوڑھی ماں کے پاس، اس بوڑھی ماں کے پاس مجھے بھی لے جاؤ۔ یہودی چل کے آیا، بیٹی بھی ساتھ آئی، باہر سے آواز دی، وہ بچی خود اندر گئی، کہا ماں جی میرے والد صاحب آئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی لیڈیز کو اجازت ہے اندر آنے کی، لیکن غیر محرم اندر نہیں آ سکتا، کیا بات ہے بتاؤ، آپ سوال کرو میں جواب دوں گی، آپ مشکل پیش کرو میں اس کو دور کروں گی۔ میرے والد کہتے ہیں وہ عورت، وہ بچی جو پہلے معذور تھی، وہ کہنے لگی، میرے والد کہتے ہیں وہ صاحب کرامت خاتون ہے، وہ اتنی عظیم مسلمہ ہے، ہم ان کے پاس جا کر ان کے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ اچھا، سارا یہودی خاندان ان کا سیدہ نفیسہ کے حجرے کے پاس آ کر کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محمد بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ
کہ جب بھی مجھے پریشانی آتی نا، میں اپنے خادم کو بھیجتا، سیدہ نفیسہ کے وہ حجرے کے پاس، جھونپڑے کے پاس جاتے اور باہر سے آواز دیتے، محمد بن ادریس شافی نے بھیجا ہے، فلاں پریشانی ہے، دعا کریں اللہ میری پریشانی کو دور کر۔ خون رسول، آر رسول، نسبت رسول، اور داتا صاحب کی دادی جان داتا علی اجویری اپنے مزار میں کتنے خوش ہو رہے ہیں، وہ حسن کے بیٹے کتنے خوش ہو رہے ہوں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب بھی بھیجتا وہ ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی، دعا میں ابھی ہاتھ ان کے نیچے نہیں ہوتے تھے، میرے خادم آنے سے پہلے پہلے میری پریشانی دور ہو جاتی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، خادم کو بھیجا، جاؤ سیدہ نفیسہ کے پاس دعا کرواؤ، اب میں نہ کھانا کھا سکتا ہوں، نہ پانی پی سکتا ہوں، مدرسے بھی نہیں گیا پڑھانے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں بھی نہیں گیا، چارپائی سے اٹھ بھی نہیں سکتا، جاؤ دعا کرواؤ۔ وہ گئے دعا کروانے کے لیے، سیدہ نے مراقبہ کیا، آنکھیں بند کی، اندر سے یہ آواز دی، امام شافعی کو کہو اللہ تمہاری ملاقات کا انتظار کر رہا ہے، اللہ اپنی شیان شان تمہاری ملاقات کا انتظار کر رہا ہے، کیا نہیں جانا چاہتے؟ انہوں نے آ کے واپس بتایا تو امام شافعی نے شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، چھڈو ایک ہی گلہ نے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ بھی سید زادے ہیں، ہاشمی ہیں، اور بہت بڑے مجتہد ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، فقیہ ہیں، اچھا جلدی جلدی میری ٹانگیں سیدھی کرو، میرے ہاتھ سیدھے کرو۔ اور جاتے جاتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا بھی ذکر کر رہے تھے، صحابہ اہل بیت کا بھی ذکر کر رہے تھے، نسبت رسول کے قصیدے بھی گا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے جب میری ڈیتھ ہو جائے، میری روح میرے جسم سے نکل جائے، اس وقت میرا جنازہ اٹھا کے سیدہ کے حجرے کے پاس لے جائے، اور جنازے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے سیدہ کو کہنا اپنے حجرے سے دعا کریں۔ ہاں دعا کروا رہے ہیں سیدہ سے۔ اچھا جنازہ مصر میں ہوا تو سب سے بڑا امام شافعی کا جنازہ تھا، تو جنازہ تیار ہوا، سیدہ کے حجرے کے پاس گیا، جنازہ ہو گیا، اندر سے دعا ہوئی، چونکہ عورت دعا آہستہ آواز میں مانگتی ہے، خادمہ نے باہر آ کے کہا دعا مکمل ہو چکی ہے۔ اب مجمع تھا ہزاروں کی تعداد میں، اور ان میں ایک مجذوب بیٹھا تھا، بہت ہی اللہ کا نیک بندہ بیٹھا تھا، جس کا خدا سے بھی رابطہ تھا، مصطفیٰ سے بھی رابطہ تھا، اور غلام مصطفیٰ امام حسن سے بھی رابطہ تھا، امام حسین سے بھی رابطہ تھا۔ اس نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، زمانے والوں، جس نے امام شافعی کا جنازہ پڑھا ہے، آج اللہ نے نسبت رسول کے صدقے سے، آل رسول کے صدقے سے، امام شافعی کے صدقے سے اللہ نے سارے جنازے والوں کی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے۔ یہ بات کہی، پھر اعلان کیا، فرمایا جنازے والوں سن لو، امام شافعی کو اللہ نے نسبت رسول کی وجہ سے، آل رسول کی وجہ سے، خون رسول کی وجہ سے، سیدہ نفیسہ کی دعا کی وجہ سے ان کو معاف کر کے ان کے لیے بھی جنت کا اعلان کر دیا ہے۔ پتہ چلا نسبت کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آل رسول کا فیضان کہاں کہاں تک جاتا ہے۔